الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت مشکل سے رکھتے ہیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن پہلے نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے، جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیات کریمہ جو اس وقت تلاوت کی ہیں اور ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اللہ کی مقدس کتاب قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 185 تک 3 آیات کریمہ ہیں اور ان کا ترجمہ میں پیش کیا، جس سے آپ کو مضمون کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ سب کے علم میں ہے کہ رمضان مبارک سر پہ ہے، آ رہا ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، قرآن حکیم کی آیت سے بھی معلوم ہوا سب زمانے اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں، لیکن اللہ نے ان زبانوں میں جو شان رمضان مبارک کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو نہیں دی۔ روزے کوئی نئی چیز نہیں، سابقہ امتوں پر بھی فرض رہے، آج بھی بہت سے لوگ جو دوسرے مذاہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، چاہے اس کی شکل وہ نہ ہو جو آپ کے نزدیک ہے۔ آپ جس شریعت کے ماننے والے ہیں وہ کامل اور مکمل، آخری اور قیامت تک باقی رہنے والی شریعت ہے۔ اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام الہیہ کو نہ صرف بیان فرمایا بلکہ ادا کر کے امت کو ایک راستہ دکھا دیا کہ یہ کام یوں کرنا ہے۔ پھر قرآن حکیم سے یہ بات معلوم ہوئی اور احادیث مبارکہ سے بھی کہ اللہ نے رمضان کے روزوں کے لیے جو زمانہ چنا ہے، جس کا انتخاب فرمایا ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ محرم سے یہ اسلامی مہینے شروع ہوتے ہیں اور ذی الحج پر ختم ہوتے ہیں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، یہ جمادی الاول اور جمادی الثانی یہ غلط ہے۔ یہ اخباروں کے اندر بیٹھے ہوئے جو رپورٹر ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ بظاہر تو ان کا گھمنڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن اس پہلو سے وہ جاہل ہوتے ہیں اور نہ ہی علماء سے پوچھتے ہیں اور نہ علماء کی بات کو مانتے ہیں۔ کچھ ایسی عجیب وائرس چلی ہے، بیماری چلی ہے کہ لوگ دین کی بات اہل دین سے، اہل علم سے نہیں پوچھتے، نہ ان کے کہنے پر چلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرے کے اندر اکثریت اس مہینے کو جمادی الاول، جمادی الثانی کہیں گے، غلط ہے۔ جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی-قعدہ، ذی الحج۔ رمضان المبارک ان 12 مہینوں میں سے، یہ بات اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے فیصلے کے اندر یہ ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب والے ہیں۔ ایک رجب ہے، دوسرا
ذی قعد ہے، ذی الحج ہے اور محرم. یہ آپ حضرات کو معلوم ہے ہی، نہیں تو یہ جان لینا چاہیے. میں اکثر کہا بھی کرتا ہوں اور آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ یہ ہماری مجلس جو ہے یہ سیکھنے سکھانے کی ہوتی ہے، یہ خطابت کی مجلس نہیں. نہ خطابت کا جوش ہوتا ہے، نہ مجھے یہ چیز پسند ہے، نہ اس بات کا میں خواہش مند ہوں کہ نعرے لگیں اور اشتعال اور ارتعاش پیدا ہو اور جوش اور یہ ہو اور وہ ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو دین کی بات سمجھ میں آ جائے. آپ حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے بھی ہیں اور عالمی حالات سے میڈیا کے ذریعے سے باخبر بھی ہیں. ابھی دکھ کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، اچانک ذہن میں آیا. چند روز پہلے میں اپنا موبائل جو میں صرف استعمال کرتا ہوں ملک سے باہر، جو میرے عزیز ہیں، بھائی ہیں، میری بیٹی ہے، ان کے ساتھ جب کوئی بات کرنی ہوتی ہے، ملک سے اندر میں اس کو استعمال نہیں کرتا، چھوٹا موبائل استعمال کرتا ہوں، نہ مجھے اس بڑے موبائل کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے. میں نے اس موبائل کو کھولا، ذرا توجہ فرمائے میری بات کی طرف. تو ایک اینکر کسی ٹی وی کا ہوگا، نوجوان سا ہے، ایک نوجوان جو داڑھی تھی، پوری داڑھی تو نہیں تھی لیکن بہرحال داڑھی تھی، اور اپنی وضع قطع شکل و صورت سے ایسا لگتا تھا کہ یہ اچھے گھرانے کا ہے. ساتھ ایک اور نوجوان بھی کھڑا تھا، اس سے پوچھتا ہے بتاؤ 5 نبیوں کے نام بتاؤ. میرا یہ موضوع نہیں ہے لیکن میں دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مسلمان کس قدر زوال کی آخری حدوں سے باہر نکل چکے ہیں. 5 نبیوں کے نام بتاؤ. وہ کافی دیر تک سوچتا رہا، نہ بتا سکا. دوسرے سے کہا کہ تم 5 نبیوں کا نام بتاؤ. اس نے بھی نہیں بتایا. وہ بھی جوان لڑکا تھا، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی دیہات اور پینٹ سے تعلق رکھتا ہے، وہ اپنی وضع قطع سے، لباس کی تراش خراش سے معلوم ہوتا ہے کہ شہری ہیں. پھر دوسرا سوال اس نے پوچھا، یہ 5 صحابہ کے نام بتا دیں. کافی تک سوچتا رہا تو کہنے لگا طارق جمیل. ایک مولوی طارق جمیل بھی ہے، آپ حضرات جانتے ہی ہیں، وہ ہر دیگ کا چمچہ ہوتا ہے. رافضیوں کی مجلس میں جائے تو رافضی بن جاتا ہے. خدا کی قسم مجھے اسے بڑی محبت تھی، لیکن الحب فی اللہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں اور اگر نفرت ہے تو اللہ کے لیے. میں نے اس کی گفتگو سنی، اس دن سے میرے سامنے کوئی تذکرہ بھی نہ کرے. گلگت سے آگے سکردو کے اندر رافضیوں کے باڑے میں گیا تو وہاں کہنے لگا میں اپنے گھر آ گیا ہوں، حق پر تم ہی ہو لوگو. اجمیر میں گیا ہے، اجمیر میں وہاں ایک مکروہ شکل والا ایک رافضی تھا، چھوٹے سے قد کا. اس کو جا کر ملتا ہے اور اس کے ہاتھ چومتا ہے اور پھر اس سے اپنے سر پر پگڑی بندھواتا ہے. وہ کہتا ہے میری زندگی خوش نصیب ترین دن ہے. ہو سکتا ہے تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے دوست یہاں موجود ہیں، میری بات کو اچھا نہ سمجھیں، لیکن میں تبلیغی جماعت کو بہت اعلیٰ جماعت سمجھتا ہوں، پوری دنیا میں خدا کا دین کام کر رہی ہے. لیکن میرا بھائی ہو، میرا باپ ہو یا گھر کا کوئی فرد ہو، دین کا نام لے کر باطل موقف کا ساتھ دے گا، میں کسی قیمت ماننے کے لیے تیار ہوں، چاہے ساری دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے. اس کے ہاتھ چومے، اسے کہا کہ میری زندگی خوش نصیب ترین دن ہے. میں کیا کہوں اس کو؟ یہ دین کا مبلغ ہے. وہ قرآن ٹولے پھنس جاتا ہے تو اس کے ساتھ یوں بائیں پھیلا کر کہ آپ مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں. جو بنا رہے ہیں، جو بنائی ہے آپ حضرات کے علم میں ہے، میں اس موضوع پر نہیں جاؤں گا. خیر عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں جہالت کی یہ حالت ہے کہ نوجوان لڑکوں سے پوچھا گیا
5 صحابہ کا نام بتائیں تو سوچتے سوچتے کہنے لگے طارق جمیل. اس اینکر نے کہا صحابی تو اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ کی زیارت کی ہو. رسول اللہ تو 1400 سال پہلے گزرے ہیں. طارق جمیل 1400 سال کی عمر کا آدمی ہے. یہ ایک نمونہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. اس کے بے شمار چیزیں آپ حضرات کے علم میں ہوگی. ہم لوگ زوال کی آخری حدوں سے بھی پار نکل چکے ہیں. دینی مجلس میں اول تو جاتے ہی نہیں, اور جائیں بھی تو توجہ کے ساتھ بات کو سنتے نہیں. میری زندگی کے یہ مشن ہے میرے دوستو. کچھ پتہ نہیں زندگی کتنے دن باقی ہیں. جس دن سے آیا ہوں تب سے اب تک اس ممبر پر میں نے اللہ کی توفیق سے سچ بات کہی ہے, کوئی غلط بات نہیں کہی ہے. اللہ کی مدد شامل حال رہی ہے, اور نہ کسی سے دبتا ہوں نہ ڈرتا ہوں, نہ کسی کا لحاظ نہ رعایت اللہ اس کے رسول کے احکام کی ہے. بہت سے جبہ و دستار والے خار کھاتے ہیں مجھ سے, یہاں تک لوگوں کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. خدا تعالیٰ نے نمازوں قبولیت کا ان کو ٹھیکہ دے رکھا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ میں خدا کا منکر ہوں, خدا کے قرآن کا منکر ہوں, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اور ان کی تعلیمات کا منکر ہوں, آپ کی پاکیزہ جماعت صحابہ اکرام ان کا منکر ہوں, آپ کا مقدس گھرانہ ازواج مطہرات یا جتنا خاندان بھی ہے اہل ایمان ان کا میں منکر ہوں. کس چیز کا منکر ہوں؟ کس لیے میرے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ان کے باطل موقف کا میں ساتھ نہیں دیتا. مجھے اس سے کوئی بات نہیں, کوئی اچھا کہے برا کہے, خدا کی قسم مجھے کوئی بات نہیں. میں اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ سیدھا رکھنے کو چاہتا ہوں. میرے لیے دعا کریں کہ خدا میری مدد فرمائے. دین کے لیے جو میں سوچتا ہوں اللہ پاک کو اس میں مدد فرمائے, اس کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو مہینوں کی تعداد قرآن کریم کی روشنی کے اندر 12 ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ نے جب سے زمین و آسمان کو بنایا تب سے مہینوں کی تعداد اللہ نے 12 رکھی. اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اسلامی مہینے کی یاد رکھیں. ہماری شامت اعمال یہ ہے کہ یہاں اسلام بیزار لوگوں کے پاس اقتدار رہا ہے. یا جنوری, فروری, مارچ, اپریل یہ سب بچوں کو بھی یاد ہیں, بوڑھوں کو بھی یاد ہیں, لیکن محرم, سفر یہ بہت کم لوگوں کو یاد ہوں گے. عرب دنیا میں آپ چلے جائیں بہت گئے گزرے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ اپنا نظام جو ہے اسلامی مہینوں کے مطابق رکھتے ہیں. وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہیں, اور اب تو بہت خرابی پیدا ہو چکی, لیکن بہرحال اس کے باوجود وہاں بوڑھے, جوان, بچے اسلامی مہینوں کا نام جانتے ہیں. آپ حضرات کی ذمہ داری بھی ہے کہ خود ان مہینوں کے نام جانیں اور اپنے بچوں کو بھی صحیح سکھائیں. خدا کے سامنے ہم نے سب نے جانا ہے. تو اسلامی مہینوں میں سے یہ 8واں مہینہ ہے شعبان, اس کے متصل رمضان ہے, آنے والا ہے. یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اوقات بنائے ہیں, جتنے مہینے بنائے, سب سے زیادہ مقدس مہینہ رمضان مبارک ہے. میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن میں اللہ کے پیغمبر نے ہم سب کو اکٹھا فرمایا, خطبہ ارشاد فرمایا, اور فرمایا ایھا الناس, لوگو, قد اظلکم شہر عظیم, تم پر ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے, عظمت والا مہینہ آ رہا ہے. یہ حضور نے فرمایا, میں نہیں کہتا. ایک بڑا مہینہ آنے والا ہے, شہر عظیم مبارک, برکت والا بھی ہے. یہ الفاظ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے. یہ 12 مہینے میں سے کوئی مہینہ ایسا نہیں جس کی کوئی ایک رات یا دن اتنا رتبے والا ہو سوا رمضان مبارک کے. اور وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر, اور رمضان کے مہینے میں ہے.
شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، یہ وہ مہینہ ہے اللہ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کے رات کی عبادت جو ہے وہ تمہاری نفل والی بنائی ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ، جو شخص بھی ایک نیکی کرے گا اس مہینے میں، رمضان کا مہینہ کی بات ہے، کوئی ایک نفلی نیکی کرے گا، کانا کمن اداس فریضۃ فیما سواہ، اس مہینے کی ایک نفلی نیکی ایسی ہے جیسے دوسرے مہینوں کے اندر اسے فرض ادا کیا، اور اس مہینے میں جس نے ایک فرض ادا کیا دوسرے مہینے کا 70 فرض کے برابر ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں سنا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا رہا ہوں۔ اس لیے میں توجہ آپ حضرات دلاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر پورے دھیان سے سنا کریں اور اس کو دل و دماغ میں رکھا کریں اور ساتھ لے کر جائیں، اور اللہ توفیق دے تو اپنے گھر والوں کے ذریعے سے اس بات کو آگے پھیلائیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک افسوسناک شکل بیان کی۔ آپ کے اس پاکستان کے اندر نوجوان مسلمانوں کے بیٹے ہیں، نہ وہ 5 پیغمبروں کا نام بتا سکے، نہ 5 صحابہ کے نام بتا سکے۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ ان کے ماں باپ کہاں رہتے ہیں؟ ان کے شب و روز کہاں گزرتے ہیں؟ آپ حضرات کو خداوند قدوس نے یہاں ایک توفیق دی ہے، تو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء گرامی بھی آپ نے بارہا سنے کہ نہیں سنے؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ صحابہ کرام کا تذکرہ میں کرتا رہتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ تو پھر کم از کم آپ حضرات یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں صحابہ کا تذکرہ معلوم نہیں۔ ازواج مطہرات کے تذکرے، صحابہ کے تذکرے، خدا کی زمین پر پیدا ہونے والی سب سے مقدس مخلوق انبیاء کے بعد صحابہ اور ازواج مطہرات، ان کے تذکرے یہاں رہے ہیں، اور یہ میرا مرغوب ترین محبوب ترین موضوع ہے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو بھی ایسا ہی جذبہ نصیب فرمائے، اور آپ کی نسلوں کے اندر خدا خیر اور ہدایت پھیلا دے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس واسطے میں نے پہلے یہ حدیث آپ کو سنانا چاہیے کہ اس کو ضائع نہ ہونے دیں، کہ اس میں ایک نفلی نیکی دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر، اور اس مہینے کا ایک فرض دوسرے مہینے کا 70 فرض کے برابر۔ یعنی ایک روزہ آپ رمضان کے مثال کے طور پر رکھتے ہیں، ہے تو فرض، لیکن اس کا رتبہ دوسرے مہینے کا 70 روزے رکھیں گے اس کے برابر ہوگا۔ ضروری باتیں سنانا چاہتا ہوں، حدیث تو لمبی ہے۔ من فطر صائما کان مغفرۃ لذنوبہ، جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کراتا ہے اس کو اللہ 3 انعام دیتے ہیں، دھیان سے سننا۔ پہلی بات یہ کہ کان مغفرۃ لذنوبہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے جو کسی مسلمان کو روزہ افطار کراتا ہے۔ دوسری بات وَعِتْقَ رَقْبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے رہائی کا پروانہ دے دیتے ہیں۔ روزہ دار کو روزہ افطار کرانے کا اجر یہ ہے کہ خدا اس کے نام اعمال لکھ دیتے ہیں کہ یہ دوزخ سے آزاد ہے۔ اور تیسری چیز وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، اور روزہ دار نے جو روزہ رکھا، جس کو آپ نے افطار کرایا ہے، اس کو روزہ رکھنے پر جتنا اجر اللہ نے دینا ہے وہ اجر اس کے برابر آپ کو اللہ عطا فرمائیں گے۔ یعنی فرض کرو آپ بھی روزہ دار ہیں، وہ بھی روزہ دار ہے، آپ کے روزے کا اجر الگ ہے، اس روزہ دار جس کو روزہ افطار کرایا اس کا روزہ اجر الگ ہے، اور اس کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنی طاقت تو ہے نہیں کہ ہم سب کو روزہ افطار کرا سکیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا مطلوب نہیں بھی، ایک کھجور سے بھی کوئی روزہ افطار کرا لے اس کو اللہ یہ اجر عطا فرما دیں گے۔ کھجور اگر میسر نہیں تو پانی کی گھونٹ سے اس کو روزہ افطار کرے، اس پر بھی اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ موقع آنے والا ہے، ضائع نہ ہو جائے میرے دوستو، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم 1-2 مسلمان بھائیوں کو روزہ افطار نہ کرائیں۔ ہو سکتا ہے گھر کے لیے تو روزہ افطار کرنے کا سامان خریدتے ہیں، یہ ذہن بنا لیں گے کہ میں نے آج اللہ سے اجر لینا ہے۔
گھر والے ایک کھجور کم کھا لیں، اجر خدا سے لے کر جائیں۔ یہ ذہن بنا لیں، اپنے حلقے کے اندر اپنے گھر والوں کو اس طرح رٹا لیں، آپ بات اپنے دوست احباب کو یہ بات رٹا لیں تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، اللہ پاک نے رمضان مبارک میں مجھے عمرہ کی سعادت نصیب فرمائی، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ رمضان مبارک میں حرمین شریفین میں کس قدر لوگ ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں شام کا وقت ہے، افطار کا وقت سے تھوڑی دیر پہلے جس طرف وہ جگہ جس کو مسلمان چومتے ہیں کیا کہا جاتا ہے؟ حجر اسود۔ حجر اسود بالمقابل، یعنی وہ سامنے حجر اسود بالمقابل چھت کے نیچے مجھے جگہ ملی۔ میرے ساتھ ہی متصل ایک مسلمان، جو بعد میں پتہ چلا کہ وہ مصری ہے، تلاوت کر رہا تھا۔ زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ افطار کے لیے باقی تھے۔ یہ میں ویسے کہانی نہیں سنا رہا، آپ کو ایک ترغیب دلا رہا ہوں کہ اس مسلمان سے مجھے معلوم ہوا کہ وہاں کس طرح افطار کراتے ہیں لوگ۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ اونچی آواز سے پڑھ رہا تھا، چند لمحے تو میں نے انتظار کیا، وہ غلط پڑھ رہا تھا، کہیں نہ کہیں زیر زبر غلط ہو رہی تھی۔ پھر مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا پاس بیٹھا ہوا مجھے پتہ ہے اور اس کا نہ بتاؤں تو یہ گناہ ہے، یہ راضی ہوتا ہے ناراض اسی پرواہ نہیں۔ میں ساتھ ساتھ اس کو لقمہ دیتا رہا، خدا اس کو جزائے خیر دے کہ وہ قبول کرتا رہا اور تلاوت ٹھیک کرتا رہا۔ 8-10 منٹ اس طرح لگ گئے۔ جب اس نے تلاوت مکمل کی تو مجھے پھر اس نے مصافحہ کیا۔ اس نے شاید پہچان لیا ہوگا کہ یہ پاکستانی ہے۔ مجھے یہ یاد نہیں کہ اس نے مجھ سے بھی پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو۔ کچی کچی عربی جو ہمیں آتی ہے اس کے ساتھ میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں کے رہنے والے ہو، کہتے میں مصر سے ہوں۔ میں نے یہ سوال پوچھا کہ مصر کے اندر اس طرح افطار کا اہتمام ہوتا ہے جیسے حرمین شریفین میں ہوتا ہے؟ لمبے لمبے دسترخوان عرب لوگ بچھاتے ہیں اور دنیا بھر کی نعمتیں اس پر ڈالتے ہیں اور لوگ اس پہ افطار کرتے ہیں۔ بلکہ مدینہ طیبہ میں تو میں نے دیکھا کہ جو عرب بھی افطار کراتا ہے اس نے پاکستانی، بنگالی اور دوسرے زبان جاننے والے اس مہینے کے اندر اپنے ملازم رکھے ہوتے ہیں کہ اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو پکڑ کر میرے دسترخوان پر لاؤ۔ خیر میں نے اس سے پوچھا تمہارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے؟ کہنے لگا ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بازاروں کے اندر، تمام بازار کھلے ہوتے ہیں، بازاروں میں ہر دکان کے سامنے ایک ٹیبل لگ جاتا ہے، ایک لمبی لائن ہوتی ہے، ہر دکاندار جو ہے اس کے اوپر مطلب کھانے پینے کی چیزیں رکھ دیتا ہے۔ بازاروں کے اندر دسترخوان لگتے ہیں۔ یقیناً آپ حضرات، میں تو مصر نہیں گیا، آپ حضرات میں سے جو گئے ہیں ان کو پتہ ہوگا، لیکن اس نے مجھے حرم شریف کے اندر یہ بات بتائی۔ بڑی رشک میرے دل میں پیدا ہوئی، کاش ہمارے پاکستانی مسلمانوں کے ہاں بھی ایسا ہوتا، کاش کہ ہمارے پاکستانی مسلمان بازاروں میں اگر نہیں کر سکتے تو مسجدوں کے اندر ہی دسترخوان پھیلا دیں۔ سب کے پاس وسائل نہیں ہوتے، لیکن ایسے بھی ہیں جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے تو بہت کچھ بازار سے خرید کر لے جاتے ہیں۔ اللہ اس بات کی توفیق نصیب فرمائے ہمارے مسلمان بھائیوں کو۔ آج بھی عرب دنیا کے اندر حرمین شریفین میں تو آپ نے مشاہدہ کیا، میں نے بھی کیا ہے، لیکن گلی محلوں کے اندر بھی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ کتنا کچھ وہاں لاتے ہیں وہ آپ حضرات کچھ صحیح طریقے سے اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ نعمتیں ہم نے آگے پیچھے نہیں دیکھی ہوتی، افطار کے وقت ہم وہاں دیکھتے ہیں۔ خدا سے توفیق مانگے اللہ پاک ہمارے ہاں بھی ایسی صورتیں پیدا فرما دے کہ ہمارے مسلمان بھائی، خاص طور پر وسائل رکھنے والے جو ہے، رمضان کے مہینے کے اندر اپنے مسلمانوں کے لیے دسترخوان عام کر دیں۔
کتنا بڑا اجر رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی جو کھلاتا ہے اس کو اللہ پاک 3 انعام دیتے ہیں. پہلے نمبر پر اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں. دوسرے نمبر پر اس کے جہنم کی آگ سے رہائی مل جاتی ہے. تیسرے نمبر پر روزہ دار کے روزے کے برابر اللہ اس کو اجر عطا فرما دیتے ہیں. یہ کوئی ناول نہیں سنا رہا میرے دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے. اور اسی حدیث کے آخر کے اندر لیکن لمبی روایت ہے، لیکن میں ضروری باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں 4 چیزیں اپنا لیں. 2 چیزیں وہ ہیں جس سے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو. ایک کثرت سے لا الہ الا اللہ، کثرت سے لا الہ الا اللہ، الا اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں. آپ نے علماء سے سنا ہوگا، حدیث میں آتا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کے اذکار میں ذکر میں سے سب سے افضل ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ. تو رمضان کے مہینے میں ایک تو یہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں، اس سے اپنے رب کو راضی کریں گے. اور دوسری استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور 2 خصلتیں ایسی ہیں، یعنی 2 عادتیں ایسی ہیں جس کی تمہیں ضرورت ہے. ایک تو اللہ سے جنت کا سوال کرو، اور دوسرے جہنم کی آگ سے رہائی اور پناہ مانگو. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے جنت عطا فرما. وأعوذک من غضبک والنار، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری ناراضگی سے اور تیری آگ سے. یہ کوئی مشکل کام نہیں، اپنی زبان کے اندر خدا ساری زبانیں جانتے ہیں. یہ چند باتیں آپ حضرات سے میں نے عرض کر دیں، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ گئی ہوں اور اس پر اللہ پاک عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے. لیکن ایک بات اور ذہن نشین فرما لیں، بہت سارے ہمارے مسلمان صحت مند تندرست ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے. یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے، اس کی کوئی مثال کوئی حد نہیں اس بد نصیبی کی. بیمار اگر ہے تو اس کے لیے تو قرآن کریم کے اندر حدیث پاک کے اندر سہولتیں موجود ہیں. بیمار روزہ نہیں رکھ سکتا، دوسرے مہینے میں جب تندرست ہو کر روزہ رکھ لے، چھوڑ دے روزہ. سفر پر گیا ہے تو روزہ چھوڑ دے، جب سفر ختم ہو جائے گا آ کر روزے رکھ لیں، قضا کر لیں. لیکن اچھے بھلے صحت مند تندرست لوگ روزہ نہیں رکھتے. حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیا، کوئی مجبوری نہیں تھی، لم یقضہ صوم الدہر وان صامہ، پھر ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، اس اجر کو حاصل کرنے کے لیے جو رمضان کے مہینے کا ہے وہ نہیں حاصل کر سکے گا. ایک دوسری بات ذہن نشین فرما لیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ ما لم یخرقھا یا یخرقھا، روزہ ڈھال ہے، دوزخ کی آگ کے راستے میں ایک ڈھال ہے، جب تک اس ڈھال کو خود انسان توڑ نہ دے. اور وہ یہ کہ جب آپ اپنی مجلسوں میں روزہ رکھ کر غیبت کریں گے کسی کی، پس پشت اس کی برائی یا ایسی بات کریں گے جو اس کے سامنے نہ کی جا سکتی ہو، اس کے سامنے کریں گے تو وہ ناراض ہے، اس واسطے اس کے پس پشت ایسی بات کریں گے، یہ غیبت ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے. علماء نے اس موضوع پر کتابیں لکھی، احادیث مبارکہ کے اندر اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں. جو شخص غیبت کرتا ہے، اللہ اکبر، اس لفظ کو بولتے وقت میری زبان لرزتی ہے،
اس نے گویا اپنی حقیقی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ہمارے ہندوستان میں ایک عالم گزرے ہیں لکھنؤ میں، کم و بیش 150 سال پہلے، مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اور ان کے باپ مولانا عبدالحلیم لکھنوی یہ دونوں باپ بیٹا ہیرے تھے۔ یعنی کسی خاندان کے اندر اس قسم کی مثال تلاش کرنا بڑی مشکل ہے۔ ہماری جتنی بھی نصابی کتابیں ہیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، شاید ہی کوئی نصابی کتاب ایسی ہو جس میں مولانا عبدالحی لکھنوی یا ان کے والد کے حواشی نہ ہوں۔ مولانا عبدالحی لکھنوی کا یہ قصہ لکھا ہے کہ یہ اس معاملے میں اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ ان کے گھر کے جتنے دروازے تھے ہر دروازے میں ایک جوتا رکھا ہوتا تھا کہ اگر میں نے نکلنا ہے تو دوسری طرف جا کر جوتا اٹھانے کے لیے وقت نہ ضائع ہو۔ اور 49 سال عمر پائی۔ 49 سال، یہ سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ امت کے اندر ایک آدمی اس نے اتنا کام کیا کہ سینکڑوں آدمی مل کر بھی وہ کام نہیں کر سکتے۔ ایک عالم نے سرزمین ہند کے اندر 50 سال عمر پوری نہیں اس کے اندر یہ کام کیا، جو انسان حیران رہتا ہے۔ اوقات کی اس قدر اللہ نے ان کو برکت عطا فرمائی تھی۔ اور ایک بات چلتے ہوئے میں کہہ دوں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عمر 50 سال تھی۔ اتنا بڑا امام، امت کا ایک بڑا طبقہ جس سے مقلدین میں ہے، بڑے بڑے آفتاب و مہتاب علم کے اس کے مقلدین میں تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ 50 سال کی عمر پائی ہے۔ خدا بعض انسانوں کو قبول کر لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے اپنے دین کے لیے، اور تھوڑے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لے لیتا ہے کہ بعد میں آنے والی دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ بات کر رہا تھا مولانا عبدالحی لکھنوی کی، انہوں نے کتاب لکھی اس غیبت پر، الغیبت اشد من الزنا، زنا سے زیادہ سنگین ہے، جو ہماری محفلوں کی محفل آرائی کا سبب بنتی ہے۔ ہم کسی کے خلاف ذرا بھی ہوتے ہیں تو خوب گپیں لگاتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں مزے لے لے کر، اور رمضان کے مہینے میں خدا نخواستہ اللہ سب کو محفوظ فرمائے، اپنی زبانوں کو محفوظ رکھے۔ میرے دوستوں، حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز انسان کا پورا بدن سر کی چوٹی سے لے کر پیر کے ناخن تک اس زبان کو، دو جبڑوں کے درمیان والی جو زبان ہے، اس کو دعائیاں دیتے ہیں کہ خدا را تو سیدھی رہنا، تیرے سیدھا رہنے کی وجہ سے ہم بھی عذاب سے بچے رہیں گے، اور تو غلط چلتے رہی تو جو تیرے گناہوں کی وجہ سے خدا کا عذاب آئے گا، ہم سب اس میں رگڑے جائیں گے۔ تو رمضان کے مہینے کے اندر یہ بہت زیادہ اہتمام میرے دوستوں اس بات کریں کہ اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیں۔ مزاج تو ہمارا بگڑا ہوا ہے، ہم اپنی محفل کے لیے کسی نہ کسی کا انتخاب کر دیتے ہیں، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چھوٹے قد والا ہے، اس کو ٹھگنا کہہ دیا، یہ بھی غیبت ہوگی اس کی۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بات اس کے سامنے نہیں کہہ سکتے، کہیں گے تو وہ ناراض ہوگا، اور اس کی غیر موجودگی میں کہتے ہیں تو اس کی غیبت بنے گی۔ اس لیے حضور نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، جب تک اس کو توڑ نہ دیا، پھاڑ نہ دیا جائے، اور زبان کا بے قابو چلنا جو ہے روزے کو تباہ برباد کر دیتا۔ آپ یہاں سن رہے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کے ارشاد کے آپ مبلغ بن گئے، نہ صرف اپنی ذات کے لیے بلکہ جہاں جہاں بھی آپ کی رسائی ہے، اپنے گھروں سے لے کر اپنے حلقہ احباب میں، کوشش یہ کریں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی تعلیم پھیل جائیں اور دوسرے مسلمانوں کا ایمان بھی بچ جائیں، اس کے روزے بچ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا احضر المنبر، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم سب اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر چڑھنے لگے تو فرمایا آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو کچھ ارشاد فرمانا چاہتے تھے فرمایا، لیکن ہمیں یہ تعجب ہوا کہ یہ آمین آمین حضور نے فرمایا، اس پر وضاحت نہیں فرمایا کہ یہ آمین میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر سے تشریف لائے نیچے تو عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں آمین کی آواز تو سنائی دی ہے لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں ممبر پر چڑھنے لگا تو جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے ایک بددعا کی، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی جس کو رمضان کا مہینہ مل گیا لیکن اس کے باوجود اسے گناہ معاف نہیں ہوئے۔ تو میں نے کہا آمین۔ ایک فرشتے کی بددعا ہی کیا کم تھی میرے دوستوں کو، خدا کے پاک پیغمبر جو نبیوں کے سردار ہیں انہوں نے آمین کہہ کر اس کو کتنا سنگین بنا دیا۔ ہم نے اپنی زندگی میں کتنے رمضان دیکھے ہیں، دعا کریں کہ اللہ اس رمضان کو پورا دیکھنا نصیب فرمائے، لیکن یہ بھی کہ یا اللہ تو اپنے رحمت کے ساتھ ہماری خامیوں کے اصلاح فرما کر اس رمضان کو ہمارے لیے مبارک بنا دے اور اس کی جو برکات ہیں کما حقوق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کتنی سنگین بدعا ہے، بعد من ادرک رمضان، رمضان کو جس آدمی کو مل گیا اور فلم یغفر لہ، اس کی مغفرت نہ ہو سکی، خدا اس کو برباد کرے، تو حضور نے فرمایا آمین، خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے میرے دوستو، ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ کیا رمضان میرا ایسا گزرتا ہے کہ جس میں میں اپنے رب کو راضی رکھتا ہوں، گناہوں کی معافی کی شکل بنتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے، بڑا ہی خوش نصیب انسان، اور خدا نخواستہ ایسا نہیں تو بہت بڑا خسارہ ہے۔ یا اللہ تو اپنے رحمت کے ساتھ ہم سب کو محفوظ فرما۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے وقت جب آمین فرمایا تو پوچھا گیا یا رسول اللہ اس وقت کیوں آمین فرمائی؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بعد من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، برباد ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے اے نبی آپ کا تذکرہ ہو اور آپ پر درود نہ پڑے وہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کہیں پڑھیں، چاہے وہاں لکھا یا نہیں لکھا، صلی اللہ علیہ وسلم مختصر درود پڑھ لیں پوری نیک نیتی کے ساتھ، کسی زبان سے، کسی عالم کی زبان سے، کسی غیر عالم کی زبان سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، تذکرہ مبارک سنیں، فوراً صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خیال سے پڑھ لیں تاکہ اس وعید سے بچ جائیں۔ اور آخری بات، اللہ اکبر، من ادرک ابویہ، جس شخص نے اپنے ماں باپ کو پا لیا زندگی میں، دونوں کو یا ایک کو، لیکن اس کے باوجود وہ ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکے، بعدا وہ برباد ہو جائے۔ اب بات کوئی ایسی نہیں کہ جو سمجھ میں نہ آ سکتی ہو۔ جن لوگوں کو خدا نے والدین کی نعمت عطا کی ہے، تمام نوجوان بچے، نوجوان یا جوان جن کے والدین زندہ ہیں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں، خدا کی ساری دنیا کی نعمتیں مل سکتی، اس نعمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ والدین بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔
اچھی سے اچھی بیوی مل سکتی ہے، اس سے خوبصورت لائق سے لائق اولاد مل سکتی ہے، اچھے دوست مل سکتے ہیں، مال مل سکتا ہے، عہدہ مل سکتا ہے، لیکن جو ماں ہے اور باپ ہے وہ نہیں مل سکتے۔ اس نعمت کی قدر کریں دوستو، جن کے بھی ہیں وہ قدر کریں۔ کل ہی مجھے نماز کے بعد ایک ساتھی، ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے ہوں، ایک نوجوان بچہ، ان کے ساتھ بھتیجا تھا، داڑھی پھوٹ رہی تھی اس بچے کی، اچھا قد کاٹ، کہ یہ اپنے باپ کے ساتھ بگڑا ہوا ہے اور اب تو اس کو سلام بھی نہیں کرتا۔ خدا کی قسم میں لرز اٹھا، یا اللہ یہ حالات آ گئے، اتنے گر چکے ہیں ہماری نسلیں اتنی برباد ہو چکی ہیں، اس کا کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں؟ ماں باپ کی تربیت کو، تعلیمی اداروں کی تعلیم کو، ملکی نظام کو کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں؟ تو میں نے اس مختصر وقفے کے اندر بچے کو کچھ سمجھایا، جو بھی تھا، خدا کرے کہ اس کو سمجھ میں آ گئی ہو بات۔ اتفاق سے یہ حدیث سامنے آ گئی، آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جن کے ماں باپ موجود ہیں بہت بڑے خوش نصیب ہیں وہ، لیکن اس صورت کے اندر کہ وہ اپنی ساری راحتیں، اپنی ساری خواہشیں ماں باپ کے قدموں پر قربان کر جائیں۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ میرا باپ مجھ سے بہت پیسے مانگتا ہے، کیا صورتحال تھی تفصیلات کا علم نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انت ومالک لابیک، تو یہ کہتا ہے کہ تیرا باپ تو سے پیسے مانگتا ہے، تو بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے، تیری ملکیت میں تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ سب کچھ مل سکتا ہے، ماں باپ نہیں مل سکتے دوستوں۔ جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے پوچھیں۔ میرے والد صاحب، خدا کی کروڑوں نعمتیں نازل ہو ان پر، میں جب سکول پڑھتا تھا تو کسی نے کہا کہ یہ آپ کے بیٹوں میں سے یہ ذرا تیز ترار ہے، ذہین ہے، اس کو سکول کی تعلیم دلائیں، کالج پڑھائیں، خوب نوکری ہوگی، بڑا عہدہ ہوگا، پیسے خوب آئیں گے۔ والد صاحب اس بات کو سن کر اس کو دیوانے کی بڑھ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے، اور کبھی کہتے مجھے نہیں چاہیے پیسے، میں اس کو دین کا خادم بنانا چاہتا ہوں، خدا کے دین کی خدمت کرے۔ الحمدللہ العظیم، خدا کی قسم آج جب بھی میری زبان کھلتی دعا کے لیے تو سب سے پہلے والدین کے لیے ہوتی، اپنی ذات کے لیے بعد میں، سب سے پہلے والدین۔ اللہم اغفر لی ابی و امی، یا اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے، میری ماں کی مغفرت فرما دے۔ اکثر میرے دل میں خیال ہوتا کہ ہمارا علاقہ ذرا ٹھنڈا ہے، والد صاحب کے لیے کوئی گرم چیز، کوٹ، وہ اکثر پسند فرماتے تھے، یا کوئی اور چیز ان کو لے جا کر دے دوں۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کو ایسے حالات سے واسطہ پڑے گا، تو سب سے پہلے تو جو مجھے دیکھتے تو چہرے پر مسکراہٹ آتی، سلام کلام کے بعد میں جب وہ جو بھی چیز ان کے لیے لے جاتا اس کو دیکھ کر ایک جملہ دعائیہ کہہ کر ایک سائڈ پر رکھ دیتے اور دین کی باتیں کرتے۔ ایک کمی اس زمانے میں مجھ سے ہوئی جس کو آج تک میں پچھتا رہا ہوں۔ میں کراکلو ٹوپی پہنتا تھا، حضرات جو پرانے ہیں دوست دیکھ جانتے ہیں، مجھے فرمایا کرتے تھے کہ یہ ٹوپی چھوڑ، پگڑی باندھ۔ میری غفلت، میری نادانی، میری کوتاہی، میں انکار تو نہیں کرتا تھا لیکن خاموشی سے چپ ہو جاتا تھا،
وہ جوانی کے زمانہ بھی بڑا عجیب سا پاگل پن کا ہوتا ہے، سمجھتا کہ شاید یہ ٹوپی اچھی لگتی ہے۔ اب خدا کی قسم میں پرانی کوئی تصویر دیکھتا ہوں ٹوپی والی، اتنی مجھے نفرت ہوتی اس سے۔ میں سب نوجوانوں سے کہتا ہوں، آپ حضرات سے بھی، سامنے میرے شاہد صاحب بیٹھے ہیں تبلیغی جماعت سے تعلق ہے، خدا انہیں سلامت رکھے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، سبھی دوست پگڑی باندھنے کی اللہ کے پاک پیغمبر کا اسوہ حسنہ ہے، صحابہ کرام کا، بزرگان دین کا اسوہ حسنہ ہے۔ کچھ بھی نہیں ہمارا بگڑتا دوستو۔ والدین کی بات کر رہا تھا، والدین خدا کی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کریں۔ پاؤں چومیں، ماں کے پاؤں چومیں، باپ کے پاؤں چومیں، پاؤں دبائیں۔ یہ تو جو باپ بنتا ہے نا، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے نے یا بیٹی نے اس کے جو پاؤں پکڑے ہیں، اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اس طرح آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، ان کے پاؤں کو چومیں، اپنے منہ سے لگائیں، کتنا خدا راضی ہوگا، کتنے وہ خوش ہوں گے، اور خدا کے ہاں کیا اونچا مقام آپ کو ملے گا۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین موجود ہیں اور والدین کی قدر نہیں کرتے، بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ۔ خدا کے پاک پیغمبر کے ارشاد پر قربان جائیں، حضور فرمایا بعودہ من ادرک ابویہ، جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور وہ ماں باپ اس کو جنت میں نہ پہنچا سکے، وہ بڑا بد نصیب انسان ہے، اس کو جہنم میں جانا چاہیے۔ یقیناً آپ حضرات میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جن کے والدین زندہ ہیں، قدر کریں اپنے والدین کی۔ سب کچھ مل سکتا ہے، ماں باپ نہیں مل سکتے۔ بلکہ ایک بات میں اور بھی کہتا ہوں، ماں باپ سے پیدا ہونے والے بہن بھائی وہ بھی نہیں مل سکتے، وہ بھی جس کے ان کی قدر کریں۔ مزاج جدا ہوتے ہیں، مفادات کو نہ دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھائی، آپ کے بہن، وہ اپنے مفادات کو آپ ان کو نظر انداز کر دیں، لیکن اس کی قدر کریں، وہ آپ کی ماں سے پیدا ہوا ہے، آپ کے باپ کی اولاد ہے۔ یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اس کی لذت کا احساس آپ کو ہوگا۔ ہم دنیا مفادات میں بعض اوقات اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ ہمیں وہ اقدار اخلاق کی قدریں بھی بھول جاتی ہیں۔ یہ خدا کے پاک پیغمبر کا ارشاد ہے جو میں نے آپ حضرات کو سنا دیا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو۔ خدا مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، میری نسل اور اولاد کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، آپ کے اولادوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔